الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. سورہ حجر چل رہی ہے اور اس کا چوتھا رکوع شروع ہوا. اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ جل شانہ نے انسانوں کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا اس کو بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سارے انسانوں کی اصل ہے ان کو مٹی سے پیدا کیا جو پاؤں میں روندی جاتی ہے. لیکن پیدا تو کیا مٹی سے لیکن درجہ اللہ تعالیٰ نے بہت بلند دیا کہ مسجود ملائکہ بنایا. فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. ابلیس جو ان کے درمیان رہتا تھا اس نے انکار کر دیا تھا. گویا ابلیس نہیں جھکا آدم علیہ السلام کے سامنے بلکہ اس نے یہ چاہا کہ انسان میرے سامنے جھکے کیونکہ میں افضل ہوں. اپنے آپ کو افضل سمجھا. لہذا شیطان کی چاہت یہ ہے قیامت تک کے لیے کہ وہ انسانوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے کہ انسان میری پیروی کریں میری اتباع کریں. اب جو لوگ شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں اور شیطان کی پیروی اور اتباع کرنے لگ جاتے ہیں تو ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور ان کی سزا بیان کی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اور جو لوگ شیطان کی پیروی نہیں کرتے اس کے سامنے نہیں جھکتے بلکہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں یعنی اللہ کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رکتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فضیلتیں ہیں اس کو اس آیت میں بیان فرمایا. ان المتقین فی جنات وعیون بے شک متقی لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے. متقی لوگ پرہیزگار لوگ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے تمام احکام جو کرنے کے ہیں جیسے نماز پڑھو روزے رکھو سچ بولو
اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو جتنے کام اللہ نے کرنے کو کہے ہیں ان کاموں کو اگر کوئی شخص بجا لاتا ہے، کرتا ہے، اور جن چیزوں سے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، جیسے جھوٹ سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، بدگمانی سے منع کیا، کسی کو تکلیف دینے سے منع کیا، پڑوسیوں کو ستانے سے منع کیا، تو ان منع کیے ہوئے اور اللہ تعالی کی منہیات سے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو کام اللہ نے کرنے کے کہے اس کو کرتے ہیں، اور جن سے اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ متقی۔ بعض مرتبہ آدمی کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ متقی وہ ہے جو تہجد پڑھ لے اور نوافل کا اہتمام کر لے، خوب قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ بھی سب اچھے اعمال ہیں، لیکن صرف آدمی کرنے کے کام کرنے سے متقی نہیں بن جاتا، جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائے تو یہ متقی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ لے، روزے بھی رکھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اب وہ پڑوسیوں کو ستا رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منع ہے، حدیث میں کہا وہ مومن نہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، زبان سے ستاتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یا اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو یہ بھی متقی نہیں ہوا۔ تو مفسرین متقی کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے تمام اوامر کو، جو جن کا تعلق کرنے سے یہ کرو یہ کرو، ان کو بجا لائے، اور منہیات سے بچیں، یعنی جن کاموں سے اللہ نے روکا ان سے رک جائیں، تو ایسے لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک متقی لوگ، یعنی جو شیطان کی پیروی نہیں کرتے، جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ باغوں میں، جنت کے اندر باغوں میں ہوں گے، اور وہاں پانی کے چشمے ہوں گے، پتھر سے جو پانی نکلتا ہے اس کو چشمہ کہتے ہیں، اور مختلف قسم کے چشمے ہوں گے، پانی کے صاف شفاف پانی کے چشمے ہوں گے۔ آدمی دنیا کے اندر اگر کہیں ایسا اچھا منظر ہو کہ ہریالی ہو اور باغیچہ ہو اور اس کے اندر فوارے لگے ہوئے ہوں، آبشاریں ہوں، جھرنے ہوں، تو آدمی کو وہ منظر کتنا اچھا لگتا ہے، باقاعدہ آدمی اس کو دیکھنے کے لیے، تفریح کے لیے وہاں پر جاتا ہے، وہ منظر دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تو جنت کے اندر بڑے بڑے باغیچے، اور وہاں پر یہ پانی کے چشمے رواں دواں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو کہیں گے ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان باغوں میں جہاں پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، کہ تم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف داخل ہونے کے وقت بھی نہیں ہوگی، سلامتی سلامتی، اور داخل ہونے کے بعد بھی وہاں کسی طرح کی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آمین، آمینین، بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ، داخل ہوتے وقت بھی کوئی تکلیف نہیں، داخل ہونے کے بعد بھی
تم کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا حالت ہوگی، یہ تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جن لوگوں کے دلوں میں جو کچھ کھوٹ ہوگی، کبھی دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی رنجش رہتی ہے، ناچاقی رہتی ہے، اور غیر اختیاری طور پر، اپنے ارادے سے نہیں، غیر اختیاری طور پر کسی کی طرف سے کوئی کھوٹ دل میں آ جاتی، تو اللہ تعالی جنت میں جانے سے پہلے ہی یہ کھوٹ، یہ کینہ کپٹ نکال دیں گے۔ اب جنتی جتنے بھی ہوں گے ان کے درمیان آپس کے اندر کسی طرح کی کوئی رنجش، کسی طرح کی آپس میں کوئی عداوت اور کسی طرح کی کوئی کھوٹ ان کے دلوں میں نہیں ہوگی۔ اخواناً، بھائی بھائی بن کر، اور تختوں پر مسحریاں ہوں گی، جیسے صوفے کیسے لگائے جاتے ہیں اس پر لوگ بیٹھتے ہیں، ایسے جنت کے اندر وہاں کے اعتبار سے جنتی تختے، صوفے ہوں گے، اس کے اوپر یہ جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور گفتگو کریں گے، خوش و خرم ہوں گے، بات چیت کریں گے۔ دنیا کے اندر اگر کسی سے کوئی رنجش ہوتی ہے اور اس کی طرف سے دل میں کوئی کھوٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آدمی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے متقابلین کہہ کر بتلا دیا کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، گویا کوئی دل میں کھوٹ نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی کسی سے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ کپٹ ہوگا کسی مسلمان کا تو وہ تو جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ وہ کینہ رکھنے والا شخص ہے جو اپنے ارادے سے کسی مسلمان کی طرف سے کینہ رکھتا ہے، اپنے ارادے سے، قصد سے، اختیار سے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ یہ پلاننگ میں ہوتا ہے اور یہ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں، کب موقع ملے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ یہ کینہ ایسی چیز ہے کہ جو جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ بنتی ہے، ورنہ جو غیر اختیاری طور پر کسی کی طرف سے انقباض، یعنی دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا اور اس طرح کی کھوٹ ہے، تو یہ بھی سرور اور مسرت کے منافی ہے، اس سے بھی سامنے والے سے مل کر وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ غیر اختیاری طور پر بھی کسی سے مزاج نہیں مل رہا ہے اور اس کی طرف سے کچھ اندر انقباض اور کھوٹ ہے، تو یہ کھوٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دور کر دیں گے اور وہاں وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور خوش و خرم رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، اور جنت کے اندر ان کو کوئی تھکن نہیں پہنچے گی۔ دنیا کے اندر کوئی مشقت والا، محنت والا کام کرے تو تھکتا ہی ہے، لیکن اگر دنیا میں بہت آرام کرے تو بھی تھکتا ہے، آرام سے بھی آدمی تھک جاتا ہے۔ تفریح کرنے کے لیے چلو فریش ہونے کے لیے جائیں، لیکن تفریح میں بھی آدمی تھکتا ہے، لیکن جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی تھکن نہیں ہوگی۔ یہ متقیوں کو یہ بدلہ ملے گا جو اللہ کے تمام احکام کو بجا لاتے ہیں، کہ ان کو جنت کے اندر کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تھکن نہیں، اور نہ اس بات کا ان کو کوئی ڈر ہوگا کہ ہم کو یہاں سے کوئی نکال دے۔ وما ہم منہا بمخرجین، جنت سے ان لوگوں کو نکالا نہیں جائے گا،
ایک مرتبہ انٹری ہو گئی، اب اعلان ہو جائے گا کہ اب تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اب تم کو کبھی بھی یہاں سے نکالا نہیں جائے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے اندر، جیسا کہ آیت میں فرمایا کہ جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے اندر آدمی کھائے گا، پیے گا، خوب عیش کرے گا، لیکن بول و براز کی حاجت نہیں ہوگی، پیشاب پاخانے کی اس کو حاجت نہیں ہوگی، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ اور منہ کے اندر کوئی تھوک بھی نہیں آئے گی، یہ بھی ایک پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ ایسے ہی ناک کے اندر ناک گلتی ہے، ناک کی رینٹ وہ بھی نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، یہ کھائیں گے پیئیں گے تو یہ آدمی کو حاجت ہوتی ہے اس کو باہر نکالنے کی، تو یہ کھانا پینا کہاں جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھائے گا آدمی وہ ایک ڈکار لے گا تو کھانا ہضم ہو جائے گا، خوشبودار ڈکار آ جائے گی، کھانا ہضم۔ اور جو کچھ پیے گا تو پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی، پسینہ نکلے گا، مشک سے زیادہ خوشبودار وہ پسینہ ہوگا۔ اس طرح یہ کھائی ہوئی چیز اور پی ہوئی چیز یہ خارج ہو جائے گی۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہو۔ اب جتنا میٹھا کھاؤ کوئی شوگر نہیں، اور نہ ایسیڈیٹی، نہ کوئی ریاح کی تکلیف، گیس کی تکلیف، کچھ نہیں۔ دنیا میں یہ سب ڈر لگا رہتا ہے، چکنی چیز مت کھاؤ ورنہ ہارٹ پر اثر ہوگا، قلب پر اثر ہوگا۔ تو وہاں آدمی جتنا چاہے میٹھا کھائے اور جی بھر کر کھائے تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے بعد اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا کہ تم یہاں ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا اعلان یہ کرے گا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اتنی ساری نعمتیں مل جائیں لیکن موت آ کر تو ساری نعمتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، تو بھی آدمی کو کوئی لذت نہیں رہتی جو کما حق رہنی چاہیے۔ تو وہاں یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ تم کو موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں۔ تیسرا اعلان یہ کریں گے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جوانی ڈھلے گی نہیں۔ اور چوتھا اعلان یہ ہو جائے گا کہ جن نعمتوں میں ابھی تم ہو وہ نعمتیں دائمی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گی، یہ نعمتیں کبھی کم نہیں ہوں گی۔ کتنا زبردست اعلان ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ تھوڑا کرنے پر کتنا دے رہے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم کو متقین میں سے بنا دے، یہ دعا کا بھی اہتمام ہو۔ آدمی صبح سے اٹھے تو یہ ٹینشن لے کر اٹھے، آج ہم دنیا کے بہت سارے ٹینشن لے کر اٹھتے ہیں، آدمی اٹھے تب سے یہ ٹینشن کہ آج رات تک کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہ فکر اور یہ ٹینشن اگر لے لے پورا دن کہ نظر غلط نہیں اٹھے گی، زبان غلط نہیں بولے گی، آنکھوں سے غلط نہیں دیکھوں گا، کانوں سے غلط نہیں سنوں گا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں، نہ ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف، اللہ کے اوامر بجا لاؤں گا۔ اگر صبح سے یہ ٹینشن لے تو دنیا بھی آسان ہے، کیونکہ تقوی والوں کو ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے کہ گمان نہیں ہے۔ تو آج ہم بہت وظیفے اس کے لیے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی حرج بھی نہیں ہے،
ساتھ ساتھ یہ وظیفہ لے لیں جو قرآن کا ہے، تقوی اختیار کریں. اور تقوی کی تعریف مفسرین یہی کرتے ہیں، مامورات کو بجا لانا، منہیات سے بچنا. کہ یہ آدمی کر لے بس، چاہے بہت نفل نہ پڑھے اور بہت زیادہ قرآن پاک نہ پڑھے، بہت زیادہ ذکر نہ کرے، پڑھے تو کرے تو اچھا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے کہ اللہ کے احکام بجا لانا بس، اور جن سے منع کیا ان سے بچ جائے، یہ تقوی ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے کام بھی آسان اور آخرت میں یہ جنت اور جنت کی نعمتیں. تو صبح سے اٹھ کر یہ فکر بھی ہو اور دعاؤں کا اہتمام، آدمی اللہ تعالیٰ سے خوب تقوی مانگے اور یہ دعا کرے اللہ متقین میں سے بنا دے، کیونکہ جنت کے وعدے اللہ کے جو ہیں متقیوں کے ساتھ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دو کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو آپ خبر دے دیجئے کہ میں ہی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں. میں ہی ہوں بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی ایسا. اور میرے بندوں کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے، میرا عذاب ہی دردناک عذاب. تو جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے. اس لیے مومن کو کہا کہ مومن یہ خوف و رجا کے درمیان زندگی گزارے، اللہ سے امید بھی رکھے اور ڈرے بھی. اس لیے مومن کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب اللہ کی ان صفات کی طرف اس کی نظر جاتی ہے کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، تو اس کو بہت اللہ سے امیدیں لگ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی کرے گا ہی. لیکن پھر جہاں گناہوں پر نگاہ جاتی ہے تو تھرانے لگتا ہے. تو مومن کی یہ کیفیت، یہ اچھی چیز کہ دونوں چیز، امید بھی ہو اللہ سے اور ڈر بھی لگا ہوا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے وہیں اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، دردناک عذاب ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رحیم بھی یہاں فرمایا کہ بڑے مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے. ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، اس کی وجہ سے مخلوق جتنی بھی ہیں وہ سب دوسرے پر رحم کرتی، یہاں تک کہ ایک جانور بھی یہ اپنے پاؤں کا یہ کھر اونچا رکھتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف اور کوئی ضرر نہ پہنچ جائے. یہ بھی اسی رحمت کا اثر ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اس لیے آدمی اچھے کام کرے اور اللہ سے امید رکھے، اور گناہوں کا خیال آئے تو اللہ کے عذاب کا تصور کرے. اب آگے اللہ جل شانہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم سے اوپر والی آیت میں جو یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، تو 4 واقعات بیان کر کے ایک واقعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کتنی بڑی ہے، اور 3 واقعے لا کر یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے. چنانچہ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرما کر اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی کو اور مہربانی کو بیان فرماتے ہیں. اس واقعے سے اللہ کا بڑا مہربان ہونا معلوم ہوگا کہ کیسی عجیب و غریب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی
مہمانوں کے بارے میں لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے دیں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 بزرگ مہمان پہنچے اور پہنچتے ہی انہوں نے کہا سلام. سلام کیا. معلوم ہوا آنے والوں کو سلام کرنا چاہیے، اور یہ اسلام کی اہم تعلیم ہے سلام کرنا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جو محتاجوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے اور لوگوں کو سلام کرے، ان لوگوں کو بھی جس کو پہچانتا ہے ان کو بھی، اور جس کو نہیں پہچانتا ان کو بھی، مسلمانوں کو سلام کرے. تو یہ مسلمان بہتر ہے. اسلام میں بڑی اس کی تاکید حضرت آدم علیہ السلام سے یہ چیز چلی آ رہی ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونکی، جیسے ہی ان کے اندر روح پھونکی، جان آ گئی تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو وہ فرشتے وہاں پر ہیں، ان کو جا کر سلام کرو. چنانچہ یہ گئے اور انہوں نے ان کو سلام کیا تو فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ. جواب دیا یہ جیسے ہم دیتے ہیں، کوئی سلام کرے السلام علیکم تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب واپس آئے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ انہوں نے کیا جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے سلام کیا اور انہوں نے جو جواب دیا، یہ آپ کی ذریت کا دعا اور سلام ہے کہ جب وہ آپس میں ملیں گے تو ان کی دعا سلام اس طریقے سے ہوگی کہ ایک دوسرے کو سلام اور سلام کا جواب اس طریقے سے دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور اس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ سلام ایک طریقے سے دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پر سلامتی ہو، دنیا میں بھی تم اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہو، ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہو، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو. دنیا اور آخرت بن جائے اگر کسی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. تو ان لوگوں نے آ کر کہا سلام. قال انا منکم وجلون. ابراہیم علیہ السلام تو بڑے مہمان نواز تھے، انہوں نے دیکھا مہمان آئے تو فوراً ان کو بٹھایا اور گھر والوں سے کہا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، بچڑا ہمارے پاس ہے، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں. چنانچہ ذبح کیا اور اس کے ٹکے بنا کر، یعنی بھون کر، گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے لے آئے. اب یہ تو فرشتے ہیں، فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، فرشتے تھے، لیکن اب تک ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. اب وہ لے کر آئے سامنے تو دیکھا کہ یہ تو کھا نہیں رہے ہیں. اور اس زمانے میں چور ڈاکو بھی شریف ڈاکو چور ہوتے تھے، شریف ہوتے تھے. وہ کسی کا کھانا کھا کر اس کی چوری اور اس کا مال لینا یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا کھایا ہے، اب اس کا مال نہیں لینا. تو اب ان لوگوں نے کھایا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کھا نہیں رہے ہیں تو کہیں یہ جرائم پیشہ لوگ تو نہیں، کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کھا لیں گے تو ہم پھر یہ ان کا مال نہیں لوٹ سکیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا منکم وجلون. ہم کو تم سے ڈر لگ رہا ہے، صاف صاف کہہ دیا کہ کہیں تم جرائم پیشہ لوگ تو نہیں. قالوا لا توجل. انہوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریے. انا نبشرک بغلام علیم. ہم تو آپ کو ایک بڑے علم والے لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں.
حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، حضرت سارہ سے ان کی ولادت ہوگی، کہ یہ بڑے علم والے ہوں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اب پہچان لیا کہ او ہو، یہ تو کوئی بشر انسانوں میں سے نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتے ہیں۔ اب کلام کا رخ یہ بدل گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو جب فرشتوں نے یوں کہا کہ ہم ایک بڑے علم والے لڑکے کی آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ آپ کے ہاں اس کی پیدائش ہوگی، اب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 اور ان کی بیوی کی عمر تقریباً 90۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر اور اپنی گھر والوں، اپنی اہلیہ کی عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، اس بڑھاپے کے باوجود، جو بڑھاپا مجھے لگ چکا ہے، اس بڑھاپے کی حالت میں، بڑھاپے کے باوجود تم مجھے خوشخبری دیتے ہو غلام علیم کی، بڑے علم والے لڑکے کی، کہیں تم کو مغالطہ تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں ہی خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ اور کوئی جگہ؟ کوئی مغالطہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا سوچو، غور کرو۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم برحق خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو، کوئی مغالطہ نہیں، بالکل قطعی اور یقینی بات ہے، ایسا ہی ہوگا۔ فلا تکن من القانتین، آپ مایوس نہ ہو، مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بھی یہ نہیں تھا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی ظاہر نہیں کر رہے تھے، بس استعجاب، ایک تعجب کو انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ بھئی ایک طرف بڑھاپا اور دوسری طرف یہ خوشخبری، تو یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ ورنہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، اسی لیے جواب دیا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ تو میں کیسے نا امید ہوں گا؟ وہ تو اللہ کے نبی اور خلیل، وہ کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ بس یہاں قصہ ختم ہو گیا، اور یہ قصے سے بتلایا کہ دیکھو اللہ کی مہربانی، جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو وہ عمر جس میں بظاہر بچے کے پیدائش کی کوئی امید نہیں ہوتی، اللہ دینا چاہے تو اس وقت بھی مہربانی فرما کر دے دیتا ہے، اور دیا۔ یہ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے۔ کھیتی بالکل سوکھی ہوئی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اس کو لہلہا کر سرسبز و شاداب کر دیتا ہے اپنی مہربانی سے۔ تو اللہ تعالی بہت زیادہ مہربان ہے کہ ایسی عمر جس کے اندر بظاہر کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، یعنی لڑکا حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یہ بھی اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے والد ابراہیم نبی، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہے۔ پھر آگے اب جو واقعہ 3 واقعے بیان کریں گے، اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دردناک ہے، ان 3 واقعات سے یہ معلوم ہوگا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ متقین میں سے بنا دے، اور عفو و کرم کا، رحم و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو جان کر کیے ان کو بھی معاف فرما،
جو بھول سے ہو گئے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ آنکھوں سے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ کانوں سے کیے ان کو بھی معاف فرما، زبان سے جو گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان اسباب کو، ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس سے جنت نصیب ہوتی ہے، اور ان اعمال اور ان اسباب سے حفاظت فرما جس سے جہنم میں یا اللہ جانا پڑتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو متقین میں سے، صالحین میں سے بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو متقین میں سے، صالحین میں سے بنا دے۔ یا اللہ جہنم سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، جنت الفردوس ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرما۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے یا اللہ، جو مومنین دنیا سے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ یا اللہ دنیا کی بھی بھلائی نصیب فرما، آخرت کی بھی بھلائی نصیب فرما، قبر کے عذاب سے بچا لے، محشر کے ہولناکیوں سے بچا لے۔ یا اللہ دنیا کے طرح طرح کے فتنوں سے ہم کو بچا لے۔ یا اللہ مرنے کے بعد کی تمام منزلوں میں کامیابی نصیب فرما دے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك۔